جی تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے مسنون کفن اور اس کی تفصیل رکھوں گا۔ مرد اور عورت کے کفن میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ، عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ، مخنث کو کفن پہنانے کا طریقہ، اس کو کون سا کفن پہنائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ سارے سوال آج میں کلیئر کروں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ روز آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں غسل دینے کا طریقہ بتایا میت کو، ٹھیک ہے، اور کوئی خاص و اہتمام جو تجہیز و تکفین جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں رہنمائی کی۔ اگر کسی کو اس کا نہیں پتا تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا مسنون کفن۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، اور عورت کے لیے مذکورہ 3 کے علاوہ 2 مزید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مرد کے کفن میں 3 جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے لفافہ یعنی چادر، سب سے پہلا ہے لفافہ یعنی چادر، میت کے قد سے اتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف سے باندھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے ازار یعنی تہبند، چوٹی سے قدم تک ہو، کیا دوسرا؟ ازار یعنی تہبند، چوٹی سے قدم تک ہو۔ اسی طرح تیسرا آ جاتا ہے قمیص یعنی کفنی، گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک اور یہ آگے پیچھے دونوں طرف برابر ہو، اس میں چاک اور آستینے نہ ہو۔ مرد کے لیے کفنی کندھوں پر چیریں اور عورت کے لیے سینے کی طرف، مرد کے لیے کفنی کندھوں پر چیریں اور عورت کے لیے سینے کی طرف۔ اب 3 عورت کے کفن کے اندر چیزیں یہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور مذکورہ جو 2 شامل کی گئی ہیں وہ یہ ہیں سینہ بند، پستان سے ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ 3 چیزیں جو مردوں کی تھی وہ عورت کی بھی ہوں گی، ان کے علاوہ میں اب 2 اور بتا رہا ہوں جو ایڈ کی گئی ہیں عورت کے کفن کے لیے، تو وہ یہ ہے سینہ بند، پستان سے ناف تک، اور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ اوڑھنی 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز ہو، ٹھیک ہے، اوڑھنی 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز کی ہو۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا مرد اور عورت کا مسنون کفن، ٹھیک ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ مخنث ہجڑے کو مردوں والا مسنون کفن دیا جائے گا یا عورتوں والا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخنث کو عورتوں والا کفن دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ چل گیا نا آپ کو، ہجڑے کو مردوں یا عورتوں والا کفن دیا جائے گا تو عورتوں والا کفن دیا جائے گا۔ اسی طرح اگلا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے مردوں اور عورتوں کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مرد کو کفن پہنانے کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ کفن کو 1، 3، 5 یا 7 بار دھونی دیں، ٹھیک ہے۔ کفن کو 1، 3، 5 یا 7 بار دھونی دیں، پھر اسی طرح بچھائیں کہ پہلا لفافہ یعنی بڑی چادر اس پر تہبند اور اس کے اوپر کفنی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں، اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں۔ اب اس کے بعد اب داڑھی پر نہ ہو تو ٹھوڑی پر اور تمام جسم پر خوشبو لگائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ اور قدموں پر کفور لگائیں۔ اس کے بعد پھر تہبند پہلی الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں۔ اب آخر میں لفافہ بھی اس طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹیں تاکہ سیدھا اوپر رہے۔ آخر میں سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں، آخر میں سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا عورت کے کفن کو پہنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے آپ کو مرد کا بتایا تو اب میں عورت کا بتاؤں گا۔ تو عورت کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کفنی پہنا کر اس کے بالوں کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں، کفنی پہنا کر اس کے بالوں کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں۔ اسی طرح اوڑھنی کو آدھی پیٹھ کے نیچے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے پر رہے۔ اس کا طول
آدھی پشت سے نیچے تک اور عرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہو۔ بعض لوگ اوڑھنی اس طرح اوڑھتے ہیں جس طرح عورتیں زندگی میں سر پر اوڑھتی ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور تہبند و لفافہ یعنی چادر لپیٹیں۔ پھر اس کے بعد آخری پوائنٹ یہ ہے کہ پھر آخر میں سینہ بند پستان کے اوپر والے حصے سے ران تک لا کر کسی ڈوری سے باندھ دیں۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو مرد اور عورت کے کفن کے اندر فرق بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور مرد کے کفن پہنانے کا طریقہ اور عورت کے کفن پہنانے کا طریقہ۔ اسی طرح میں نے آپ کو مخنث کے کفن کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی مخنث ہے، ہجڑا ہے، تو اس کو کون سا کفن پہنایا جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کمنٹس کے اندر، کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے۔